السلام علیکم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کل ہم نے ہیومن ریسورس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا، ٹھیک ہے. وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ ہیومن ریسورس جو ہیں یہ ایک امپورٹنٹ ریسورس ہے بنیچر، ٹھیک ہے. لائک جیسے کہ ہم نے نیچرل ریسورسز کے بارے میں کافی کچھ پڑھا، تو ہیومن ریسورس، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا. وہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف پیپل جو ہیں وہ ڈفرینٹ ورک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. الگ الگ لوگ جو ہیں نا وہ الگ الگ ورک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی اسپیشلائزیشن جو ہوتی ہے نا وہ الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک انسان جو ہے وہ ایک کام میں ماہر ہوتا ہے، دوسرا انسان دوسرے کام میں ماہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا. ٹوڈے ان دس ویڈیو وی ول سی یہ جو ہیومن ریسورس ہیں ان کے لیے کون کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. ان کے لیے کون کام کرتا ہے اور کیا کام کرتا ہے، ان کی ہیلپ کون کرتا ہے، کس طرح سے کرتا ہے، وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے. ٹوڈے وی ول ڈسکس ورکنگ فار دا پیپل، ٹھیک ہے. ورکنگ فار دا پیپل، لوگوں کے لیے کام کرنا، ٹھیک ہے. اب یہ لوگوں کے لیے کام کون کرتا ہے، لوگوں کی ہیلپ کون کرتا ہے، کن کن اسپیکٹس میں، ٹھیک ہے، کن کن فیلڈس میں، اور کیا ہیلپ ملتی ہے لوگوں کو، وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے. دیکھیے بیٹا، apart from the supporting agricultural and industrial growth, government also looks after the human resource. Apart from supporting agricultural and industrial growth, government also looks after the human resource. دیکھیں بیٹا، یہاں پر ہم نے بات کی working for the people، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر ہم اس کا مطلب آپ نے اس سینٹینس میں دیکھا ہوگا، ریئلائز کیا ہوگا کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا رول آف گورنمنٹ، ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف ایگریکلچرل اینڈ انڈسٹریل گروتھ، مطلب ایگریکلچرل فیلڈ میں گروتھ ہونا، ڈیولپمنٹ کرنا، یا انڈسٹریل فیلڈ میں ڈیولپمنٹ کرنا، ترقی کرنا، وہ صرف ان دونوں میں ہی ترقی نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگوں کی بھی ہیلپ کرتا ہے، ہیومن ریسورس کے بارے میں بھی سوچتا ہے، ان کے لیے بھی کام کرتا ہے، ان کے لیے بھی ان کی ہیلپ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہاں پر جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، رول آف گورنمنٹ. گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے لیے کیا ہیلپ کرتا ہے، کن کن فیلڈس میں ہیلپ کرتا ہے، کس طرح کی ہیلپ لوگوں کو گورنمنٹ سے ملتی ہے، وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے. دیکھیں بیٹا، کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ نہیں کرتا، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہیں کرتا، بلکہ ہیومن ریسورس کی طرح بھی دھیان دیتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کیسے دیتا ہے وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگوں کو گورنمنٹ سے مدد ملتی ہے، ہمیں کس طرح سے، ہم بھی تو ہیومن ہیں نا، ہیومن ریسورس ہیں، وی آر آلسو ہیومن ریسورس. تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح سے لوگوں گورنمنٹ سے ہیلپ ملتی ہے، کن کن فیلڈس میں، ٹھیک ہے، وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے. It provides facilities such as education and health care for the people. It means یہاں پر بات کر رہے ہیں ہم کس کی، گورنمنٹ کی، ٹھیک ہے. it یہ کیا ہے یہاں پر، گورنمنٹ، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ گورنمنٹ پرووائڈز فیسلٹیز سچ ایز ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر فار دا پیپل. کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کون سی فیسلٹیز لوگوں کو دیتا ہے، ہیومنس کو دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پرووائڈ کرتا ہے ایجوکیشن لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے، اینڈ ہیلتھ کیئر، ہیلتھ کے بارے میں ان کی ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہیلتھ ہماری صحت کے بارے میں، ہماری صحت سے ریلیٹڈ ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کیسے ہیں، ایجوکیشن کیسے ملتی ہے آپ کو، جیسے ایجوکیشن یہ جو ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو ایجوکیشن مل سکے تھی، ٹھیک ہے نا. اسکولز بنائے گئے، کالجز، یونیورسٹیز پرووائڈ کیے گئے لوگوں کو، اور یہ کیسے ہے، بائی گورنمنٹ کی طرف سے نا، گورنمنٹ ہی بناتے ہیں نا اسکولز کالجز، تاکہ بچوں کو تعلیم حاصل ہو سکے، ٹھیک ہے نا. اینڈ ہیلتھ کیئر فار دا پیپل، ہیلتھ کیئر میں کون آتا ہے، ہاسپٹلز، ٹھیک ہے نا، نرسنگ ہومز ایٹسٹرا ایٹسٹرا، تاکہ لوگوں کو ڈیزیز سے راحت مل سکے، لوگ بیمار جب پڑے تو انہیں ہیلپ مل سکے، ٹھیک ہے نا. وہاں پر ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اٹ رنز اسکولز اینڈ کالجز سو دیٹ پیپل کین گیٹ ایجوکیشن. اٹ رنز مینس گورنمنٹ رنز، گورنمنٹ جو ہے وہ اسکولز
چلاتا ہے, کالجز چلاتا ہے, تاکہ لوگوں کو ایجوکیشن مل سکے, تاکہ ہمیں ایجوکیشن مل سکے, ہمیں ایجوکیشن پرووائڈ ہو سکے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اٹ رنز ہاسپٹلز ٹو پرووائڈ ہیلتھ کیئر. یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ ہاسپٹلز پرووائڈ کرتا ہے تاکہ ہمیں ہیلتھ کیئر مل سکے, ہمیں اپنی صحت کے لیے کیئر مل سکے. ٹھیک ہے نا. ہاسپٹلز جاتے ہیں لوگ, اگر ڈاکٹرز نہیں ہوتے, اگر ہاسپٹلز نہیں ہوتے, تو آپ خود سمجھ لیجیے, آپ خود سوچیے کہ ہمیں کتنی پرابلمس فیس کرنی پڑتی. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل, اللہ نہ کرے, اللہ بچائے, اگر ہمیں آج کل کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے, کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے, بیماری ہوتی ہے, تو ہم فٹافٹ سے جا کے ہاسپٹل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ ڈاکٹرز اویلیبل ہوتے ہیں, تو ہمیں ہیلپ ملتی ہیں, تو ہم ٹھیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو اگر ہاسپٹلز نہ ہوتے تو آپ خود سوچیے کتنی پرابلم ہوتی لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے آپ لوگ اسکولز جاتے ہیں, کالجز جاتے ہیں, اگر اسکولز نہیں ہوتے, کالجز نہیں ہوتے, تو آپ خود سوچیے آپ کیسے ایجوکیشن ریسیو کرتے. ٹھیک ہے نا. سو یہ جو فیسلٹیز ہیں, یہ کن کی طرف سے ہیں؟ گورنمنٹ کی طرف سے. اینڈ میڈیکل ایڈ, اور جو بھی دوائیاں آپ کو ملتی ہیں وہ بھی کس کی طرف سے؟ بائی گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے نا. The government also builds roads and lays down railway tracks to improve the means of transport. اتنا ہی نہیں, گورنمنٹ جو ہے وہ کیا بناتا ہے؟ روڈس, لیز ڈاؤن ریلوے ٹریکس, اور ریلوے ٹریکس پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب ریلوے ٹریکس جو وہ بنائے گئے ہیں, روڈز بنائے گئے ہیں ٹو امپروو دا مینز آف ٹرانسپورٹ. کیا؟ یہ جو ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ہیں ان کو, اس کو بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے بیٹا. دیکھیے, اگر آپ کے پاس روڈز اویلیبل نہیں ہوتے اچھے, تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کیسے کرتے؟ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل آپ کو دور جانا ہے کہیں سفر پر, تو اگر ریلوے ٹریکس اویلیبل نہیں ہوتے, اگر ریلوے ٹریکس گورنمنٹ نے نہیں بنائے ہوتے, تو آپ خود سوچیے کہ آپ کو یہ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ جانے میں کتنا ٹائم لگتا اور کتنی منی بھی خرچ ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ریلوے ٹریکس ہیں یہ بنائے گئے تاکہ آپ, کیونکہ ریلوے جو ہے نا, ریلوے وہ بہت زیادہ فاسٹیسٹ مینز آف ٹرانسپورٹ ہیں. اگر آپ کو پتا ہوگا کہ سب سے زیادہ فاسٹیسٹ کون ہے, دیٹ از ریلوے. ٹرینز جو ہوتی ہیں نا, وہ بہت زیادہ تیز چلتی ہیں اگر ہم روڈ کی بات کریں, اور وہ چیپیسٹ بھی ہیں اور سستا بھی ہیں. اگر ہم فار ایگزامپل آپ کو یہاں کشمیر سے دہلی جانا ہے, تو اگر آپ ٹرین سے جاتے ہیں تو آپ کو پیسے بھی بہت کم خرچ ہوں گے, اور پیسوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹائم بھی بہت کم لگے گا ریل سے. ٹھیک ہے نا. ایز کمپیئر ٹو ادر وہیکلز, اگر آپ کسی اور گاڑی میں جاتے ہیں. ہاں, یہ جو اگر آپ بولو گے کہ میم ایروپلین بھی تو ہے, ایروپلین فاسٹیسٹ ہیں, لیکن ہم یہاں پر روڈ کی بات کریں. ایروپلین جو ہے نا بیٹا, وہ بہت کاسٹلی ہوتا ہے, اس میں کرایہ بہت زیادہ لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو ریلوے. یہ جو ٹرینز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ سستی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. سو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ صرف ہاسپٹلز, اسکولز وغیرہ ہی نہیں, بلکہ روڈس بھی بلڈ کرتا ہے, روڈز بھی بناتا ہے, ریلوے ٹریکس بھی پرووائڈ کرتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. اٹ پرووائڈس سیف ڈرنکنگ واٹر اینڈ الیکٹرسٹی. اٹ پرووائڈ سیف ڈرنکنگ واٹر اینڈ الیکٹرسٹی. یہ کیا پرووائڈ کرتا ہے؟ ڈرنکنگ واٹر. آج کل جو پی ایچ ای ڈیولپمنٹ ہیں, واٹر سپلائی اسکیم, ٹھیک ہے نا, وہ آج کل لگ بھگ ہر ایک کے گھر میں واٹر فٹنگ ہے. ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ کی طرف سے وہ ڈرنکنگ واٹر پرووائڈ کرتا ہے لوگوں کو, سیف ڈرنکنگ واٹر. ٹھیک ہے نا. اینڈ الیکٹرسٹی. آج کل ہارڈلی کوئی ایسا گھر ہوگا, ہارڈلی کوئی ایسا ولیج ہوگا جہاں پر بجلی نہیں ہوگی. آلموسٹ اگر ہم اپنے کشمیر کی بات کریں گے تو لگ بھگ ہر ایک جگہ الیکٹرسٹی ہے, ہر ایک جگہ واٹر فیسلٹیز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے نا. ہارڈلی کوئی ایسا گھر ہوگا, ہارڈلی کوئی ایسا کوئی ایریا ہوگا جہاں پر یہ سارے چیز اویلیبل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ہارڈلی, لیکن میکسیمم ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر ایک کے گھر میں پانی ہے, ہر ایک کے گھر میں بجلی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کون پرووائڈ کرتا ہے؟ گورنمنٹ. دا ایم از ٹو میک شیور دیٹ پیپل کین لیو ہیپیلی اینڈ ہیلپ ان دا پروگرس اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ ساری چیزیں صرف اس لیے پرووائڈ کرتا ہے, مقصد کیا ہے ان سب چیزوں کے پیچھے؟ وہ یہ ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی خوشی سے گزار سکے. ٹھیک ہے. وہ اپنی زندگی ہے نا بھائی خوشحال زندگی گزار سکیں, اور ہیلپ کر سکیں ان دا پروگرس اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. ٹھیک ہے. اگر کنٹری کے لوگ خوش ہوں گے, اگر کنٹری میں بہت ساری فیسلٹیز ہوں گی, ٹھیک ہے نا, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ کنٹری ترقی کرے گی. ٹھیک ہے نا. کنٹری میں پروگرس آئے گی, کنٹری میں ڈیولپمنٹ آئے گی. ٹھیک ہے نا. سو
गवर्नमेंट का जो एम है, गवर्नमेंट का जो मकसद है, ये सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि लोग जो हैं कंट्री में जितने भी सारे लोग रहते हैं वो अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार सकें बिना किसी परेशानी के, ठीक है ना। और ये इसलिए भी ताकि ये जो हेल्प हो सके, कंट्री में तरक्की हो सके, क्योंकि एक कंट्री में जितनी सारी फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी उतनी ही वो कंट्री डेवलपमेंट होगी, उतनी ही उस कंट्री में डेवलपमेंट होगी, उतनी ही वो कंट्री डेवलप्ड बनेगी, ठीक है ना। तो कहते हैं कि एक फॉर एग्जांपल एक स्टेट में जितनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है वो स्टेट उतना ही फॉरवर्ड बन जाता है, ठीक है ना। कहते हैं कि वो स्टेट बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है, वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। सो बात ये है कि लोगों को इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के पीछे मकसद क्या है, वो यही कि लोग अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार सकें, उन्हें ज़िंदगी गुजारने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसलिए भी ताकि ये जो कंट्री है वो तरक्की कर सके, ठीक है ना। पीपल पे टैक्सेस टू हेल्प द गवर्नमेंट, इसमें लोग भी गवर्नमेंट की मदद करते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ही लोगों की मदद नहीं करता बल्कि लोग भी गवर्नमेंट की मदद करते हैं बाय पेइंग टैक्स। देखिए बेटा, अगर आपने सुना होगा कहीं से टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो भी शॉपकीपर्स होते हैं, हर एक को टैक्स पे पर, ये टैक्स क्या होता है, ये एक कंपलसरी पेमेंट होता है, ठीक है। देखिए बेटा, टैक्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप लोग एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है जो मार्केट में उसकी शॉप है, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको एक जितना भी वो टैक्स होगा वो फिक्स्ड होता है, उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है ना। उस दुकान चलाने के बदले उसको थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं हर महीने गवर्नमेंट को, ठीक है। और ये जो पैसे हैं ना, ये फिक्स्ड होते हैं, हर एक को देने पड़ते हैं। ये नहीं कि एक मार्केट में 20 शॉप्स हैं, सिर्फ एक ही को देने पड़ते हैं, वहाँ पर 20 शॉप्स हैं तो 20 शॉप्स को पर मंथ कुछ पैसे फिक्स्ड होते हैं जो उन्हें गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं, ठीक है ना। और वही पैसे फिर गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते हैं, फिर वही पैसे फिर लोगों की हेल्प के लिए मिलते हैं, ठीक है ना, लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में मिलती है। अब यही पॉइंट है कि मैम गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से आते हैं, मशीन थोड़ी ना है जो गवर्नमेंट के पास इतने पैसे आते हैं कि वो पूरे कंट्री का इतना ध्यान रखता है, ठीक है ना। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं, वो पैसे आते हैं थ्रू टैक्सेस, याद रखा, थ्रू टैक्सेस। जैसे अगर आपने देखा होगा, जब आप ट्रैवल करते हो ना, फॉर एग्जांपल कुपवारा से आपको बारामूला जाना है, जब आप ट्रैवल करते हो तो आपने बीच बीच में देखा होगा चेक पोस्ट्स आते हैं, देखा है आपने, जहाँ पर पब्लिक गाड़ियों को रोका जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, और वो क्या होता है, वो होता है रोड टैक्स। देखिए बेटा, ये रोड जो है ना, ये गवर्नमेंट का है, ठीक है, रोड जो है वो गवर्नमेंट का है, ठीक है। और गवर्नमेंट और वहाँ पर जो पब्लिक गाड़ियाँ होती हैं, जो पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो वो पैसे उन्हें अपने लिए होते हैं, लेकिन वो रोड इस्तेमाल करने के लिए उन्हें गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो वही होता है वो रोड टैक्स, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें वो टैक्स देना पड़ता है। फिर जब वो एक जगह से दूसरी, फिर वो 10 रुपीज़ होंगे, 20 रुपीज़ होंगे, फिर दिन में कितनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं, और वही गाड़ियाँ, फिर ये आप सोच लीजिए, जब एक गाड़ी को 10 रुपये देने पड़ते हैं, 20 रुपये देने पड़ते हैं, तो इतनी सारी गाड़ियों को कितना देना पड़ता होगा। फिर वही पैसे जो है ना वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, ठीक है। फिर वही पैसे जो है ना, उन्हीं पैसों से गवर्नमेंट लोगों की मदद करता है, ठीक है। वाटर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को लोगों को देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, रोड्स बनाने में काम आते हैं, ठीक है ना, बिल्डिंग्स बनाने में काम, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ठीक है। तो वो पैसे वही से आते हैं, ठीक है। सो पीपल जो भी है ना, लोग भी हैं, वो सिर्फ इन्हीं नहीं, रोड टैक्स या फिर वो शॉप टैक्स नहीं, बल्कि बहुत सारे टैक्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो लोगों को गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। टैक्स होता है कंपलसरी पेमेंट, कंपलसरी मतलब इन्हें देना ही देना है हर हाल में, ठीक है ना। सो याद रखना आप कि जिस तरह से गवर्नमेंट कैसे लोगों की हेल्प करता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसे होते हैं ना, वो आप याद रखिए, गवर्नमेंट के पास जो पैसे होते हैं ना, वो पैसे लोगों के ही होते हैं, और वही पैसे फिर लोगों की मदद के लिए काम आते हैं, ठीक है, याद रखा ये पॉइंट। तो अब देखा आपने कि गवर्नमेंट लोगों की कितनी मदद कर सकता है, किन किन फील्ड्स में गवर्नमेंट लोगों की मदद कर सकता है, फिर भी थोड़ा सा देखेंगे। गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करता है लोगों को स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है ना, रोड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, रेलवे ट्रैक्स हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, वाटर फैसिलिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। ये याद रखा, ये सारे जो हेल्प है ना, ये गवर्नमेंट करता है लोगों को, ठीक है ना, लुक आफ्टर करता है। और इसके बाद क्या होता है, लोग भी
पैसे भरते हैं। जो लोग पब्लिक काम करते हैं वो पैसे भरते हैं, ठीक है ना। और वो पैसे कहाँ पर जाते हैं? गवर्नमेंट को जाते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट में जाते हैं। फिर वही पैसे लोगों के काम आते हैं, ठीक है ना, याद रखा। और ये पैसे किसके ज़रिए जाते हैं? टैक्सेस के ज़रिए, याद रखा, टैक्सेस। क्योंकि टैक्सेस जो है ना, ये बहुत तरह के होते हैं, ये आपको मे बी सिविक्स में पढ़ना पड़े। ये जो टैक्सेस होते हैं ना, ये बहुत तरह के होते हैं, ठीक है ना। मे बी आपका कोई अगला यूनिट होगा जिसमें आपको टैक्सेस के बारे में पढ़ना होगा, वहाँ पर हम टैक्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखिए, ये जो टैक्सेस होते हैं ना, ये कुछ कंपलसरी पेमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ अहम पेमेंट्स होते हैं। पेमेंट्स मतलब पैसे होते हैं जो एक इंसान को गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और वही पैसे फिर गवर्नमेंट लोगों की हेल्प के लिए काम आता है, ठीक है ना, याद रखा। सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।